آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وعن صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. حضرات محترم، گزشتہ کئی مجلسوں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے مچ پہلو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج کی مجلس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے ان پہلوؤں کا تذکرہ عرض کرنا ہے جن سے میں اور آپ ہر انسان ان سے دوچار ہوتا ہے. تو یہاں میرے اور آپ کے سوچنے اور فکر کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اس سیرت کے اس پہلو کے اوپر پورے اترتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس معاملے میں ناکام و نامراد اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں. اس میں کسی اور کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا تو ہر انسان کا اپنا دل جواب دے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو میرے عزیز بھائیوں، آج سے پہلے جتنی باتیں ہوئی وہ ایک نبی اور اس کی دعوت کی حیثیت سے تھی. ہم نہ تو اللہ کے نبی ہیں، نہ اتنی بڑی آزمائشوں کے قابل ہیں کہ ہم یہ آزمائشیں برداشت کر سکیں. اس لیے اللہ کسی انسان پہ ایسی آزمائش نہیں ڈالتا جس کو ادا کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا.
اور بلکہ خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے یہ 2 آیات جو سورت بقرہ کی آخری ہیں، اس میں جو انعامات دیے ہیں پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں ہوئے۔ ان میں ایک یہ تھا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی طاقت میرے اندر نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا تھا، نعم، میں تیرے لیے وہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جس کی اٹھانے کی قوت تیرے اندر نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جاتا جو ہمارے بس کے اندر نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب آج کی مجلس میں جن پہلوؤں پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے ساتھ بھی کلیش ہو گیا، بالآخر آپ کو ملک سے، شہر سے نکال دیا گیا، آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عراق سے نکلے اور بیت المقدس فلسطین کی جانب اللہ کے حکم سے چل پڑے۔ اور جب یہ سفر تھا، یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ دعا تو ہر وقت قبول کرتے ہیں، لیکن جب انسان سفر کے اندر ہوتا ہے اللہ بندے کی دعا کو اسپیشل قبول کرتے ہیں۔ اب اس سفر کے اندر ابراہیم علیہ السلام چلے تو کہنے لگے، مجھے اپنی منزل کی خبر تو نہیں، انی ذاہب، میں اب چل پڑا ہوں، ربی سیہدین، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے، یہ میری رہنمائی میرا رب کرے گا، میں اس کی رہنمائی میں چلوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اولو العزم پیغمبر، ایک پارسا اور متقی انسان، ایک اللہ کے دوست اور خلیل، اس کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ چاہے زندگی کا چھوٹا سا معاملہ ہے یا بہت بڑا فیصلہ، وہ انسان اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کرے۔ نبی کریم نے ہمیں حکم دیا کہ تم کوئی بھی کام کرنے لگو تو استخارہ کرو۔ استخارہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے جو اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر کا، بعلمک، تیرے علم کے مطابق، واستقدرک، اور تیری قدرت کے مطابق، فإنک تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے، تو طاقت رکھتا ہے، میں طاقت نہیں رکھتا، فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کام میں خیر ہے یا شر۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی، اے اللہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں، اے اللہ اگر یہ میری دنیا کے لیے، میری معاش کے لیے، میرے معاملات کے لیے بہتر ہے تو اے میرے اللہ اسے میرے مقدر میں کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں برکت نازل فرما دے۔ اور ہر اچھے انسان کی یہی طریقہ، یہی طرز عمل ہونا چاہیے جو سیدنا ابراہیم کا تھا کہ شہر والوں نے شہر سے نکالا، کہا انی ذاہب، میں اب جا رہا ہوں، ربی سیہدین، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک رہنمائی لینے کا طریقہ ہے کہ انسان استخارہ کر کے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے خیر طلب کرے، اللہ اسے ضرور خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ چل پڑے اللہ کی رہنمائی میں، جس طرح اللہ نے چاہا اس طرح اپنے سفر کا آغاز کیا، تو پھر اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ میں تو اکیلا ہوں، میں اور میری بیوی، اولاد کوئی نہیں ہے، یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کو دنیا کی ساری نعمتوں سے نواز دیا جائے، اگر اس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی کو خالی سا محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ایک بے مقصد زندگی ہے۔ اگر اولاد ہو تو اس کا ایک مقصد بن جاتا ہے، اولاد کی تربیت، اس کی پرورش، اسے پالنا، اسے کام پہ لگانا،
پھر وہ بڑھاپے کے اندر اس کی لاٹھی بننا، یہ ساری سوچ انسان کی زندگی کی جتنی سٹرگل ہے، کوشش ہے، وہ اسی بات کے گرد گھومتی ہے۔ اب سیدنا ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اور یاد رکھیں صرف اولاد مانگ لینا کافی نہیں ہے۔ ابراہیم کی سیرت علیہ السلام سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صرف اولاد کو نہیں مانگنا، نیک اولاد کا مانگنا ضروری ہے، کیونکہ نیک اولاد ہی ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، نیک اولاد ہی ماں باپ کی عزت کا سبب بنتی ہے۔ یہی اولاد خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، بری اولاد ہو تو وہ انسان کے لیے ساتھ کے بجائے، اچھائی کے بجائے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے عذاب بن جاتی ہے۔ اور بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بلکتے ہوئے روتے کہتے ہیں۔ میں نے خود ایک بزرگ سے سنا، جب میری دکان تھی مارکیٹ میں تو ایک بزرگ نیک آدمی تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بیٹا روتے تھے، اللہ کبھی مجھے بیٹا دے دیتا نا۔ تو وہاں ایک شاہ صاحب تھے، ان کے 7 بیٹے تھے، تو وہ کہتے حاجی نہ مانگا کر۔ میں کہتا ہوں میرے 7 ہیں، 7 مر جائیں تو میں سکون کی زندگی تو بسر کر لوں۔ تو اچھی اولاد کا ہونا بڑا ضروری ہے، وگرنہ یہ ماں باپ کے لیے انتہائی خوفناک خواب بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی کا ایک لمحہ بھی آسان نہیں رہتا۔ اگر ایک ماں باپ اپنے نشہ کرنے والے بچے کو دیکھے کہ وہ کسی نالی کے کنارے پہ پڑا ہوا ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں، تو وہ اس باعزت انسان کے سر پہ کیا گزرے گی کہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا، میں اس لیے اسے لیا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں سب سے پہلی بات جو زندگی میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اولاد کی طلب میں جب اللہ سے دعا کریں تو یہ کریں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا کر، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور اولاد جب مل جائے تو پھر ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور ہونی چاہیے خوشی، لیکن ہم اپنی خواہش کے پجاری نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے، مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، اور فرما بردار آدمی اپنی خوشی کیسے مناتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلا بیٹا سیدنا اسماعیل ملے تو اس وقت آپ کی عمر 86 برس تھی، اور اس بڑھاپے کے اندر جب دیکھیں، جوانی کے اندر تو اللہ اولاد دے ہی دیتے ہیں، جس کو بڑی عمر میں جا کے اولاد ملے اس کی خوشی اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اب بڑھاپے کے اندر جب اللہ نے اولاد دی تو ہماری طرح نہ تو وہاں کوئی ناچ گانے کی محفل ہوئی، نہ مخنث نچوائے گئے، نہ ڈھول کی تھاپ پہ خود ناچے، بلکہ کیا گیا، اور جس خوشی کا، جس انداز کا انداز اختیار فرمایا، اللہ کو اتنا خوبصورت لگا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ قرآن میں ایک سورت بنائی، اس سورت کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ وہ تذکرہ بھی اتنا خوبصورت ہے، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ ابراہیم کو بیٹا ملا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ میں نے بڑھاپے میں بڑی محنت کی ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے جس طرح آج ہماری حکومت، اللہ نے لوگوں کی دعاؤں کا اثر لیا ہے، اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہے۔ بہت سے صالح اور نیک لوگوں نے رو رو کے اللہ سے التجائیں کی تھی اس معاملے میں، اے اللہ اس قوم پہ رحم کر دے، یہ پہلے سے ہی حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ اس کورونا کی وبا میں تو ان کا مددگار بن جا۔ اللہ نے رحم کیا، اس وبا کو ٹالا، اور یہ بد نصیب اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ ہماری بہتر حکمت عملی کے ساتھ ہوا۔ تم نے حکمت عملی کی کون سی تھی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو
تو یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میری محنت کا نتیجہ نکل آیا، یہ نہیں کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہب لی، اس نے مجھے دیا ہے، اس نے دیا ہے، میری استطاعت نہیں تھی، وگرنہ میری تو ساری جوانی اس طرح گزر گئی۔ جس وقت انسان کو بڑا مان ہوتا ہے اپنی جوانی پہ، اس وقت نہ ملا، تو اگر بڑھاپے میں ملا تو وہب لی، اس مالک نے مجھے عطا کیا ہے، علی الکبر، ساتھ یہ بھی کہا بڑھاپے کے اندر دیا ہے، اسماعیل و اسحاق، پہلے اسماعیل دیے اور اس کے بعد 86 اور 1400 سال کی عمر میں اللہ نے دوسرا بیٹا اسحاق دیا۔ الحمدللہ، یہ ہے خوشی، یہ ہے اللہ کا شکر اور اس کا احسان، اس کو ماننا، تسلیم کرنا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے دیے، کیا؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی دیے اور اسحاق بھی دیے۔ پھر یہ کہا ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ میں تیرا کس طرح شکر کروں، تو نے دعاؤں کو قبول کر لیا، تو نے میری التجاؤں کو سن لیا، میری التجا مان لی۔ اب جب اولاد مل گئی تو ہر انسان اپنی زندگی میں اولاد کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے، میں نے اسے کیا پڑھانا ہے، میں نے اسے کیا کرنا ہے۔ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر ہے تو اس کی دل کی مرضی ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی میرے کام کو آگے چلائے، ایک صنعت کار ہے تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ بھی ایک اچھا صنعت کار بنے۔ اللہ حاضر القیاس، ہماری پلاننگ یہ ہوتی ہے، ہم اس پلاننگ پہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ لیکن ایک اللہ کے نبی، اس کی سب سے پہلی اولاد کے متعلق سوچ کیا آئی، اپنی اور اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچ آئی کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا لینا ہے اس کے لیے۔ وہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، پھر اگلی دعا اولاد ملنے کے بعد جو کی وہ یہ تھی، یہ نہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو بہت بڑا کاشتکار بنا دے، اے اللہ میرا بیٹا بہت بڑا صنعت کار بن جائے، میرا بچہ دنیا کا حکمران بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، مانگا تو کیا مانگا، حقیقتاً حکمرانی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اس رستے پہ ہے جو ابراہیم نے مانگا تھا۔ کیا مانگا؟ ہاتھ اٹھائے، التجا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہی وہ رستہ ہے جس پہ چل کے انسان خود بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اولادیں بھی اس رستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر کسی کی اولاد کی زندگی میں نماز نہیں ہے، نہ وہ کامیاب ہے نہ اس کی اولاد کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولت بھی اس کے قدموں میں آ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نزدیک اس نماز میں سب سے ہلکی نماز، سب سے چھوٹی نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نماز بڑی ہی خوبصورت، بڑی طویل نماز ہوا کرتی تھی، لیکن فجر سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، آپ فرماتی ہیں ہمیں بعض اوقات ایسے احساس ہوتا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، یعنی بڑی جلدی کے ساتھ اس کے رکوع سجود قیام کرتے۔ یہ سب سے ہلکی نماز ہے، اور یہ جو سب سے ہلکی نماز ہے اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے خزانے ایک طرف رکھ دو، ایک شخص 2 رکعت نماز فجر سے پہلے سنت ادا، فرض نہیں، فرض کا جو اجر ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، صرف فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کر لے،
دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دو اللہ کو اس سے زیادہ فجر کی 2 سنتیں اچھی لگتی. تو اس لیے اللہ کی نظروں میں جس چیز کی قیمت ہے وہ ہمارے مال کی نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے نہ تمہارے خوبصورت طاقتور جسموں کو دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور اعمال میں سب سے بہترین جس عمل کے ساتھ انسان اور اللہ کا تعلق بنتا ہے، انسان کی اپنے رب سے دوستی ہوتی ہے، وہ نماز ہے. اللہ نے کسی عمل کے متعلق یہ نہیں کہا یہ میرے اور بندے کی تقسیم ہے سوائے نماز کے. کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ نماز جو ہے میری اور بندے کے درمیان ایک تقسیم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے کیا مانگا، اپنے لیے کیا مانگا؟ کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پھر کہا ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو میری اس دعا کو بھی قبول کر لے، کیونکہ پہلے کہا تھا سمیع الدعاء، تو نے میری دعا کو سن لیا. یہاں کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعاؤں کو مان لے. میرے بھائیو، جب اولاد بھی اچھی نکلی اور دونوں اللہ کے پیغمبر ہوئے، سیدنا اسماعیل بھی اور سیدنا اسحاق بھی، اور پھر سیدنا اسماعیل کو بھی یہی حکم دیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، اس کی آخری آیات ہیں. سیدنا اسماعیل کو بھی کہ تیرے بابا نے اپنے اور تیرے لیے نماز کی دعا مانگی تھی، اب تیرا رب تمہیں حکم دیتا ہے سیدنا اسماعیل کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے اسماعیل اپنے گھر والوں کو جا کے نماز کا حکم دو اور اسی پہ جمے رہو پوری زندگی. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حالات کچھ بھی آ جائیں نہ تم نہ تمہاری اولاد نماز سے غافل نہیں ہونی چاہیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ نہ سمجھنا تمہاری نماز کو مجھے کھانا دے دے گی، میری مملکت بڑھ جائے گی. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقک، اللہ کہتے ہیں میں تم سے کوئی روٹی نہیں مانگ رہا بلکہ تمہیں روٹی میں دے رہا ہوں، تمہیں رزق میں دیتا ہوں. یہ نہ سمجھنا نماز پڑھ کے کوئی اللہ کی بادشاہت بڑھ جائے گی. اللہ تمہارے فائدے، اے حضرت انسان میرے اور آپ کے فائدے کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اگر کچھ مانگے تو یہی مانگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے میری اولاد کو. ہاں پھر یہ بھی اس کے اچھے مستقبل کے لیے، دنیا میں آسانی کی زندگی کے لیے انسان مانگ سکتا ہے. جب اللہ رب العزت نے آزمائشوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں. اب متقین کے جو پہلے گزر چکے، قیامت تک جتنے متقین ہیں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب کا امام بنایا. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ نے سب کا امام ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ امامت میرے بچوں کو بھی ملے گی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم میرا ظالموں کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے کہ کوئی شخص ظلم کرے اور یہ سمجھے کہ نبی کے رشتہ داری مجھے امامت پہ فائز کر دے گی یا رکھے گی، اسے یہ بھول ہے. اگر انبیاء کا اولاد ہونا بھی بے عملی میں ہمارے کام نہیں آئے گا تو آج ہم جو کر رہے ہیں ہمارے کس کام آئے گا؟ ہمارا تو کسی نبی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے.
آپ دیکھیں دو اللہ کے نبی ہیں، ان کی بیویوں اور ان کے بیٹے کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی اولادوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ تحریم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ مثال بیان کیجئے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں میرے نیک بندوں کی منکوحہ تھی، ان کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ فخانتاہما، اللہ کے حکموں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں زندگی بسر نہیں کی۔ فخانتاہما، اللہ کہتے ہیں فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبی کی بیوی ہونا، نبی کا ساتھ ہونا کسی کام نہ آیا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، جس طرح اللہ نے دوسرے لوگوں کو جہنم میں پھینکا، ان دونوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اس لیے کسی کے خاندانی تعلق کی وجہ سے کوئی انسان نہیں بچے گا۔ اور دوسرا سیدنا نوح علیہ السلام، آپ نے جب قوم سے مایوس ہو گئے، اللہ سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پہ کافروں کا ایک فرد، ایک گھر نہ چھوڑنا۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کر لیا۔ اب جو لوگ کفر پہ زندگی بسر کر رہے تھے ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ جب نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایک کشتی پہ سوار تھے اور آسمان اور زمین پانی اگل رہا تھا، زمین سمندر کا منظر پیش کر رہی تھی، اسی اثناء میں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے تو بھی میرے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹے کے دل اور دماغ میں کفر تھا، کہنے لگا نہیں، کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ سوار نہیں ہونا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، جوان آدمی ہوں، تیر کے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج صرف وہ بچے گا جسے اللہ بچائیں گے۔ اور پھر وحال بینہم الموج، ایک لہر آئی، بیٹا ڈوبنے لگا، موج بیٹے اور باپ کے درمیان آ گئی۔ تو اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، یا اے میرے اللہ، ان ابنی من اہلک، اے میرے اللہ، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وانت احکم الحاکمین، تو سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا دے۔ تو کیا جواب ملا؟ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں۔ جب پھر سوال کیا تو اللہ رب العزت ناراض ہو کے فرمانے لگے، ہاں انہ عمل فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرے نوح، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے مجھ سے اب دوبارہ سوال نہ کرنا، اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے بچانے کا سوال نہ کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر اس کے لیے دوبارہ سوال کیا جسے میں ہلاک کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میں نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، خاندانی وجاہت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عمل ہے۔ اس کائنات میں سب سے بہتر اور برتر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اپنی زندگی کے اندر 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے فوت ہو گئے، پھر ایک ہی بیٹی نظر آتی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔
اور ایک باپ کی حیثیت سے آپ سوچیں، جس کی ساری اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اور ایک ہی اولاد بیٹی نظر آئے، اس کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی یہ نہ سوچنا میں محمد کی بیٹی ہوں، میں اللہ کے ہاں کسی کام نہیں آؤں گا، اعملی اعملی، میری پیاری بیٹی عمل کرنا۔ یہ حقیقتاً سیدہ فاطمہ تو اعمال کی بلندیوں پہ تھی، حقیقتاً یہ سبق مجھے اور آپ کو تھا۔ سیدہ فاطمہ جیسی پاک خاتون دنیا میں کہاں ملے گی؟ وہ تو دنیا کی بہترین خواتین میں سے ایک تھی، لیکن حقیقتاً رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو نہیں، مجھے آپ کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہا تھا کہ اگر نبی کی بیٹی عمل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گی تو تم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابراہیم نے مانگا، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دینا۔ کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا ظالموں کے ساتھ عہد کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں تاریخ بتاتی ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورۃ مریم ہے کہ بنی اسرائیل سیدنا اسحاق سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 3000 نبی بنی اسرائیل میں صرف ہوئے، اور ہر نبی کے بنی اسرائیل میں جو بھی افراد تھے کسی نہ کسی نبی کے رشتہ دار تھے، کسی کا نانا نبی، کسی کا ماموں نبی، کسی کا خالو نبی، کسی کا دادا نبی، ہر نبیوں کے رشتہ دار۔ لیکن جب عملی زندگی خراب ہو گئی، نمازیں چھوٹ گئی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ان انبیاء کے بعد ان کی اولادوں میں ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے چل پڑے، برائی اور بے حیائی کو نہ انہوں نے سمجھا، تو اللہ فرماتے ہیں میں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کا گھر بنا دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارا تو رشتہ بھی کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں، ہم تو صرف ایک اسلام کا رشتہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اسلام کا رشتہ بھی تب ہے جب ہم فرما برداری کی زندگی بسر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے، جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی ان کی سیرت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، ان کے حکموں کے مطابق گزرے گی تو ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان کہہ سکتے ہیں، وگرنہ اسلام سے ہمارا کیا تعلق؟ آج بدعملی کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی بھی نماز نہ پڑھے کہتا ہے مسلمان، جبکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے نمازیں نہ پڑھی، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، یہ زندگی کی اہم بات ہے کہ سب سے اہم چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری فیکٹریاں بہت زیادہ، ہماری یہ سب کچھ اللہ آپ کو عطا کرے، اللہ ہمیشہ دنیا کی آسودگیاں بھی دے، لیکن دنیا اور آخرت کی آسودگی جس چیز میں ہے وہ نماز میں ہے۔ اس لیے قربانی کا حکم بھی بعد میں ہوا، پہلے کہا فصل لربک وانحر، پہلے نماز پڑھے پھر قربانی کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک بہت بڑی قربانی مانگ لی۔ یہ بھی سورت ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر انہیں کہا، حکم دیا کہ جاؤ بواد غیر ذی زرع، اس بستی میں چھوڑ آؤ جہاں اس وقت کوئی انسان نہیں رہتا تھا، جہاں پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، عند بیتک المحرم، اللہ کے عزت والا گھر جو منہدم ہو چکا تھا، جس کی صرف بنیادیں تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا جاؤ بیوی اور بیٹی کو پکڑو، وہاں چھوڑ آؤ اور چھوڑ کے واپس آ جانا۔ آپ دیکھیں جن کے پاس ایک کھجوروں کا تھیلا ہو
ایک چاگل پانی کی ہو کتنے دن گزریں گے؟ یہ نہیں سوچا کہ انجام کیا ہوگا. سینکڑوں میل سفر کر کے، بلکہ 1000 میل کے قریب سفر کر کے فلسطین بیت المقدس سے چلتے ہوئے مکہ مکرمہ جہاں آج آباد ہے، یہاں بیت اللہ کے قریب آ کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. جب جانے لگے تو بیوی نے کہا یہ کیا، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس لیے؟ کوئی جواب نہیں دیا کہ منہ سے بات کوئی ایسی نہ نکل جائے. خاموش ہیں، جذبات پہ قابو رکھے ہوئے ہیں. کہتی ہیں بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ انبیاء کو ساتھ بھی دیتا ہے تو عظیم ساتھ دیتا ہے. اللہ کے انبیاء کی بیویاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں. میرے عزیز بھائیوں، آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اللہ اس ماں پہ کروڑوں درود و سلام بھیجے. کہنے لگے پھر جاؤ بے فکر ہو کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب سیدنا ابراہیم چھوڑ کے پیچھے آتے ہیں. پیچھے آ کے دل بھر آیا. وہ بیٹا جو 86 سال کی عمر میں ملا تھا، اب اس بیٹے کو یہاں چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا. اب ایک مرتبہ پھر اکیلے ہو گئے. دل بھر آیا اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی زراعت کی چیز نہیں ہے، کوئی پھل پھول نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے. یہ زمزم کا کنواں بعد میں ایک معجزاتی طور پہ ہوا تھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے دعا کی. یہاں بھی کہا میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں. انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع، جو وادی ایسی ہے جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، لیکن ایک خوبی ہے، عند بیتک المحرم. اے اللہ تیرے عزت والا گھر ساتھ ضرور ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں، چھوڑا اس لیے ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بچے نماز پڑھیں یہاں پہ. آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ نماز ہماری زندگی کی کتنی اہم چیز ہے. اس لیے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک چھاگل پانی، ایک تھیلا کھجور دے کے چھوڑ دیا ایسی جگہ پہ جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں پانی کا کنواں نہیں، جہاں آنے والے وقتوں میں پھل کی امید نہیں، صرف اس امید پہ کہ عند بیتک المحرم، یہاں تیرا عزت والا گھر ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ یہاں نماز پڑھے. پھر آگے کہا اے اللہ یہ تو تیرے حکم، تیرے بھروسے پہ سب کچھ کر دیا. فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ اب تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، محبت ڈال دے کہ یہاں بھاگتے چلے آئے. آپ دیکھ لیں کوئی زندگی میں ایک مرتبہ عمرے پہ گیا ہے یا 1000 مرتبہ گیا ہے. کسی نے زندگی میں ایک حج کیا ہے یا 20 حج کیے ہیں. جب بھی حج یا عمرہ کر کے پلٹتے ہیں پہلے سے زیادہ تڑپ پیدا ہوتی ہے. پھر وہاں جائیں، اور پھر کوئی آج تک کوئی پھل مکے میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ پوری دنیا پھر لیں، اتنے پھل کسی دنیا کے ملک میں نہیں ملیں گے جتنے پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے. دنیا نے چند لوگوں کو، چند 1000 یا چند 100 لوگوں کو کھلانا ہو تو کئی دنوں مصیبت پڑی ہوتی ہے، بڑی بڑی دیگیں چڑھتی ہیں، پھر کہتے ہیں کھانا کم ہو گیا. لیکن مکہ ایک ایسی برکت والی جگہ ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے پتیلوں میں کھانا پکا ہوتا ہے، لاکھوں لوگ صبح سے لے کر شام تک کھاتے ہیں. اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہوئی ہے، کبھی وہاں کھانا ختم ہوا ہی نہیں.
یہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سب سے کیا مانگ؟ کھانا بعد میں مانگا، رزق طلب بعد میں کیا، لوگوں کی توجہ بعد میں طلب کی، پہلے کہا عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب میرے عزیز بھائیو، زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے سخت آزمائش سے دوچار کر دیا اللہ نے۔ یہی بیٹا جس کو بڑی محبت سے پالا، جس کے لیے دعائیں کی، جس کے صالح ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کی، اب آزمائش یہ تھی کہ بیٹا صالح ہے یا نہیں ہے، وہ بھی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ دعاؤں کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں، خصوصاً اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا کتنی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ صافات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں فلما بلغ، اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ جوان ہو گیا اور ساتھ دینے کے قابل ہو گیا، اس وقت باپ کو ایک خواب آئی۔ خواب یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، اور باپ جب کئی مرتبہ خواب آئی تو کہا چلو بیٹے سے مشورہ کر لوں، جوان بیٹا ہے، شاید کیا کہتا ہے۔ تو بیٹا چونکہ دعاؤں سے مانگا گیا تھا اور دعاؤں سے پالا گیا تھا، دونوں باتیں میری عرض سن، پھر میں عرض کر دوں۔ یہ بچہ وہ تھا جو دعاؤں سے مانگا گیا تھا اور دعاؤں کے ساتھ پالا گیا تھا۔ اس بچے کے سامنے باپ اپنی خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب کیا ہے؟ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اپنی خواب کے اندر تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہ مجھے جو خواب آ رہی ہے میں کیا کروں؟ تو بیٹا جواب کیا دیتا ہے؟ اے اللہ ان دونوں باپ بیٹی کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ دے دینا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابتی، اے میرے پیارے بابا مشورہ کیا مانگتے ہو؟ یا ابتی، اے میرے پیارے بابا افعل ما تؤمر، یہ تیری خواب نہیں تیرے رب کا حکم ہے۔ کیونکہ اسے پتا تھا کہ نبی کی خواب یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ جھوٹ خواب نہیں ہوتی۔ ہمیں غلط خواب آ سکتی ہے، ہماری خواب غلط ہو سکتی ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، انبیاء کی خواب وحی ہوتی ہے۔ تو بیٹے نے کہا یا ابتی، مشورہ کیا مانگتے ہو؟ افعل ما تؤمر، جو تیرے رب نے کہا ہے مان لے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو نے دعاؤں سے مانگا، یہ میری بات ہے، تو نے دعاؤں سے مانگا، تو نے ساری زندگی مجھے دعائیں دی، اے میرے بابا مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے میں اس وقت بھی جب میری گردن پہ چھری رکھو گے، میں اس وقت بھی بے صبری نہیں کروں گا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پھر اللہ ان باپ بیٹے پہ خوش ہو کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلما اسلما، دونوں فرما برداری کے لیے چل پڑے، حرم سے چل کے منہر مینا میں آ رہے ہیں۔ آج جہاں حجاج پتھر مار رہے ہیں شیطانوں کو، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا حکمت ہے؟ جب پہلے جمرے کے پاس باپ بیٹا پہنچے، شیطان انسان کے روپ میں ماں کے پاس آیا کہ تیرے بیٹے کو تیرا خامد ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا،
کہا نہیں اسے، وہ کہتا ہے میرے رب نے کہا ہے، پتھر پکڑ کے مارے، کہا اگر رب کا حکم ہے تو شیطان میرے رستے میں آیا ہے، یہ زمین میں چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس، بیٹے کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے تیرا باپ تجھے ذبح کرنا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، تو کون ہے منع کرنے والا، اسے کنکریاں مارتا ہے، وہ پھر زمین میں گھستا ہے۔ پھر تیسرے پہ آ کے باپ کو کہتا ہے بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، کیوں ذبح کرنے لگا؟ پھر باپ کنکریاں مارتا ہے، تینوں جگہ رسوا ہوتا ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے عبادت بنا دی۔ حج کے مناسک میں ایک اہم منسک ہے، ایک طریقہ ہے، جب تک حج کے اندر جا کے ان جگہوں پہ جہاں ابراہیم نے، جہاں اسماعیل نے، جہاں ان کی والدہ ہاجرہ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، جب تک ایک مسلمان نہیں مارے گا اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہ آگے بڑھتے ہیں، منہر آ جاتا ہے، وہ جگہ جو قربانی کے لیے مختص ہے وہ جگہ آ جاتی ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ ابراہیم، آپ کل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے، بکرے کو پکڑ کے لٹا کے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے چھری رکھ دی جاتی ہے، صرف آدھے سیکنڈ کا فاصلہ ہے، وہ چھری نے ہلنا ہے تو اس کا گلا کٹ جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم نے دائیں بل لٹا لیا، اس کی گردن پہ چھری رکھ دی، صرف چلانے کی دیر تھی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، عرشوں پہ بیٹھے ہوئے رب نے کہا او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اتنا فرما بردار، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ابراہیم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے حکم کو سچ کر دکھا رہے ہیں؟ کتنے عظیم انسان تھے، کتنے عظیم لوگ تھے کہ عرش پہ بیٹھا ہوا رب پکار اٹھا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم جو بھی محسن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تیرا رب اس کے بدلے میں کمی نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، لوگوں یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت پھر فرما رہے ہیں اے ابراہیم، تجھ سے بیٹے کی قربانی مانگی، تو بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے آ گیا، تو تیار ہو گیا، تو قربانی کرنے لگا، اب میں تیرے بیٹے کو بچا کے جنت سے ایک مینڈا بھیج رہا ہوں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں ایک عظیم ذبیحہ بھیج رہا ہوں، تم اسے کرو۔ بظاہر تم یہ بکرا، یہ مینڈا ذبح کر رہے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اپنا بیٹا اللہ کے رستے میں قربان کر دیا۔ آج ہم اس قربانی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ لنگڑا ہو تو کوئی بات تو نہیں ہے، اگر کھیرا ہو تو کوئی حرج تو نہیں ہے، اگر اس طرح کا ہو تو پھر کر لیں، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس عظیم قربانی کی یہ یاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تجھ سے بعد جتنے لوگ آئیں گے میں نے سب کے لیے یہ لازم قرار دے دیا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ یہ قربانی ہے جو خلیج میں لوگ آج کر رہے ہیں، ہم اللہ کی توفیق سے کل کریں گے۔ یہ اس قربانی کا پس منظر ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسے صرف ایک بکرا، ایک گائے کا بچڑا، ایک اونٹ یہ نہ سمجھنا، اس کے پیچھے یہ ساری کہانی ہے، اس کے پیچھے یہ ساری قربانی ہے جس کو ہم ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا عمل کر کے دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے اعمال کو برباد ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ ایک شرک سے اپنے آپ کو بچانا،
اگر شرک کی موجودگی میں ساری دنیا کی جانور بھی قربان کر دو گے تو اللہ کے ہاں ایک بال کی قربانی بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن سورۃ زمر میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ، ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول تھے سب کو یہ وحی کی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ایک تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے بچانا ہے اگر ہم قبولیت چاہتے ہیں۔ دوسرا، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا کے بجائے اور کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرے، چاہے وہ اولاد کیوں نہیں، چاہے وہ بیوی کیوں نہیں، ہمیں یہ سب کچھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، جو کچھ کھانا کھلانا پلانا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب رب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کائنات کا رب، رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رب الارباب کیا کہتا ہے ابراہیم کو جب سارے امتحان سے گزر گئے، پاس ہو گئے، تو ابراہیم کو رب سلام کرتا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں، اگر ہماری زندگی بھی اچھی گزری، ہم نے بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری، تو کون کون ہمیں سلام کرے گا؟ یہ آخری دو باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اس کی زندگی کا سب سے سخت وقت ہوتا ہے، اور ملک الموت جو انسان کی جان کو نکالنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ انسان اچھا ہے تو اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ آتے ہی کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اسے کہتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راس، اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ جب انسان اپنے اعمال، اپنے سارا حساب و کتاب دے کے جب جنت کے دروازے میں جائے گا، اللہ رب العزت سورۃ زمر میں بیان کرتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ جب انسان اپنے اعمال، اپنے سارا حساب و کتاب لے کے جب جنت کے دروازے میں جائے گا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ اپنے سارے حساب و کتاب لے کے جنت کے دروازے میں جائے گا،
میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی رضا کی علامتیں ہیں. کریں، نماز کی پابندی کریں، یہی رستہ جنت تک جاتا ہے. اللہ اسی رستے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ان کی بھتیجی بیمار ہیں. یہ میاں غلام سرور صاحب فرما رہے ہیں اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے عزیز دوست کا اکلوتا بیٹا ہے، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، بہت بیمار ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے. اللہ اس بیٹے پر رحم فرمائے، اللہ اسے زندگی اور تندرستی دے، اپنے بہنوں کے ساتھ عافیت کی زندگی جیے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں. اللہ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ ہر بے اولاد پر رحم فرمائے، اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے. اے مالک الملک، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ، یہ تیرے جتنے بھی بندے اولاد سے محروم ہیں یا جنہیں تو نے بیٹیاں دی ہیں اللہ بیٹوں سے محروم ہیں، اے اللہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے. اے اللہ ان پہ رحم فرما دے. اے اللہ ان شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں. اللہ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ ہر بے اولاد پر رحم فرمائے، اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے. اے مالک الملک، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ، یہ تیرے جتنے بھی بندے اولاد سے محروم ہیں یا جنہیں تو نے بیٹیاں دی ہیں اللہ بیٹوں سے محروم ہیں، اے اللہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے. اے اللہ ان پہ رحم فرما دے. اے اللہ ان کو 12 سال ہو گئے، اولاد جیسی نعمت سے محروم. اللہ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ ہر بے اولاد پر رحم فرمائے، اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے. اے مالک الملک، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ، یہ تیرے جتنے بھی بندے اولاد سے محروم ہیں یا جنہیں تو نے بیٹیاں دی ہیں اللہ بیٹوں سے محروم ہیں، اے اللہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے. اے اللہ ان پہ رحم فرما دے. اے اللہ ان کو 12 سال ہو گئے، اولاد جیسی نعمت سے محروم. اللہ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ ہر بے اولاد پر رحم فرمائے، اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے. اے مالک الملک، تیرے خزانے
بندے اولاد سے محروم ہیں یا جنہیں کوئی بیٹیاں بھی ہیں یا بیٹوں سے محروم ہیں. نبی کریم نے ان باتوں میں جو فقہ حسن نے بیان کی ہے ایک یہ بھی ہے آپ نے فرمایا دع چھوڑ دے ہر اس چیز کو جس کے اندر شک پیدا ہو جائے. تو اس لیے جس میں شک پیدا ہوتا ہے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو اگر کوئی کر لیتا ہے تو میں اسے حرام نہیں کہتا، یہ بعض علماء کا فتویٰ بھی ہے. تو لیکن اگر صراحت آپ کہیں گے تو قرآن و سنت میں اس کی صراحت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ایک خاتون نے کہا ہے میں 70 سالہ بیوہ ہوں، گل روڈ کی رہائشی ہوں. میں اپنا گھر اپنے خامد کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے بنایا. میرے خامد نے اپنی وفات سے پہلے یہ گھر میرے 3 بیٹوں میں سے ایک کے نام کر دیا. یہ جہنم کا لیٹر دیا ہے اس نے اپنے بیٹے کو کہ یہ کل اللہ کی عدالت میں جا کے بھگتنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک عبادت کرتا رہے، اس نے 70 سالہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ عبادت کرتا رہا، اگر اولاد کے حق میں اس طرح غلط وصیت کر جاتا ہے، کسی کو دے دیا اور کسی کو محروم کر دیا، وہ جہنم میں 70 سال گہرائی میں جا گرے گا. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی جان؟ کہتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تو اس نے گالی نکال کے کہا جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. العیاذ باللہ. دیکھیں حقیقت بات یہ ہے کہ حلال کمائی کا انسان کی اولاد پہ بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. یہ بے شک باپ نے حلال ہی کمایا ہوگا لیکن ایک بیٹے کو دے کے اس کے لیے حرام کا بندوبست کر دیا. اس بچے کے لیے سارا حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں سارے بہن بھائیوں کا حق مار کے اسے دیا گیا ہے. تو جب رزق حرام آتا ہے تو پھر یقین جانیے اولادیں ایسا ہی کرتی ہیں، پھر کبھی بھی خیر نہیں ملتی. یہاں یہ بات میں خیر کے ساتھ اپنے ان بھائیوں سے التماس کر رہا ہوں جو پولیس کی نوکری کرتے ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو پولیس ہے یا ٹریفک پولیس. اس دور کے اندر ٹریفک پولیس کے ساتھیوں نے جتنا ظلم کیا ہے شاید کسی نے کیا. میں نہیں سمجھتا ان کا مفاد ہے یا نہیں، لیکن ہر غریب آدمی کو جس نے اپنی ریڑھی پہ اپنی چاند گاڑی پہ سامان لاد لیا اس کا چلان کاٹو. ان کا صبح سے لے کر شام تک زندگی کا دوسرا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اور میں ان کو عرض کر دوں، ایک بھائی کی حیثیت سے التماس کرتا ہوں، یہ قیامت کے دن ایک ایک بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا جو غرباء پہ ظلم کر کے آپ اپنے سر پہ لاد رہے ہیں. اسی طرح اس لاک ڈاؤن کے اندر ہماری ایگزیکٹو پولیس نے جتنی رشوت کا بازار گرم کیا ہے انہیں بھی یہ سب کچھ نکالنا پڑے گا. یہ آج کہیں کہ کل کو کہ ہم اپنی تنخواہ میں سے قربانیاں دے دیں وہ تو پاک ہے نا. یاد رکھیں رزق حرام جب گھر میں مکس ہو جائے تو پھر حلال بھی حلال نہیں رہتا. آپ من و دودھ کے اندر تھوڑی سی غلاظت ڈال دیں تو کوئی نظیف آدمی اس دودھ کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ بے شک کہتے رہیں کہ 5 من دودھ تھا، 1 چٹانک غلاظت تھی، کوئی بھی شخص اس دودھ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں عرض کروں گا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کوئی شخص گمان نہ کرے کہ ظالموں کے ظلم سے اللہ غافل بیٹھا ہوا ہے. آج حکومت بھی جو لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے اور پوری بے شرمی کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ہم بڑے دیانت دار ہیں، دنیا کے سب سے بڑے بد دیانت لوگ وہ ہیں جو اپنی رعایا پہ ظلم کرتے ہیں اور ایک فورس بنا کے رشوت کا ایک نیا بازار کھول دیا ہے. العیاذ باللہ. اے اللہ یہ سب کچھ ہماری خطاؤں کی سبب ہے. اگر دنیا کے بدترین لوگ ہم پہ مسلط ہیں تو اے اللہ ہماری خطاؤں کا سبب ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ آج کا دن
وہ ہے جس کے متعلق تیری نبی نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بھی آزاد کر دے اور ان ظالموں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة۔ ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة۔ کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی جماعت 6:15 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔